السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وطبيب عيوبنا وطبيب أرواحنا وطبيب أجسادنا ومأوانا وملجانا وقائلنا وقتبتنا وآلانا وأولانا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حصنوا أموالكم بالزكاة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والتسليم. آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، 6 مارچ سن 2026 عیسوی، 16 رمضان المبارک سن 1447 ہجری بروز جمعہ. معزز سامعین کرام، بزرگان محترم اور برادران عزیز، پردے کے پیچھے سے سننے والی عفت مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ کرم ہے، شکر ہے اور اس کا احسان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے پاکیزہ مقدس مطہر دربار میں جمعہ کی ادائیگی کے لیے جمع فرمایا. اور مزید کرم اور احسان یہ فرمایا، اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ پر رمضان المبارک کا مہینہ مرحمت فرمایا. جس کی بے شمار رحمتیں برکتیں امت محمدیہ پر نازل ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس مبارک مہینے کی جتنی رحمتیں، برکتیں، مغفرتیں ہیں، ان سب میں ہمارا حصہ نصیب فرمائے. اس مہینے کی صحیح قدر کی توفیق عطا فرمائے. آمین. حاضرین، گزشتہ جمعہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا اس جمعہ زکوٰۃ کے متعلق کچھ عرض کرنے کا ارادہ تھا، اس لیے کہ عام طور پر مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور بالخصوص مالدار طبقہ اس رمضان المبارک میں زکوٰۃ دیتے ہیں. اس لیے مناسب معلوم ہوا اور میرا معمول بھی ہے رمضان المبارک کے آخری 2 جمعہ زکوٰۃ کے متعلق میں پوری تفصیلات کے ساتھ میں اس کے فضائل، اس کے مسائل، اس کے وعیدیں، اسے میں بیان کرنے کا شروع ہی سے میرا مزاج ہے. اس لیے میں نے اس جمعہ کے لیے زکوٰۃ کے متعلق آیت کو بھی انتخاب کیا اور اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ، سب کہہ لیجیے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کو بھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا. بات کو آگے بڑھانے سے پہلے قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کا ترجمہ کرتے چلیں. جس آیت کو میں نے تلاوت کیا وہ سورہ مزمل کی آیت ہے. سورہ مزمل 29ویں پارے کی سورت ہے، اور یہ سورہ مزمل نزول کے اعتبار سے تیسری سورت ہے. جن سورتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا نزول کے اعتبار سے تیسری سورت ہے.
اور ترتیب کے اعتبار سے 70 پر تیسری سورت ہے۔ اور یہ سورہ مزمل کو اللہ تبارک و تعالی نے مکہ مکرمہ میں نازل فرمایا۔ تو مفسرین نے لکھا ہے زکوٰۃ کی فرضیت کا جو حکم ہے وہ مکہ مکرمہ میں نازل ہو گیا تھا کہ مسلمانوں، مالداروں، ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں، جو تمہارے پاس مال ہے تم پر زکوٰۃ فرض ہو چکا ہے۔ اس کے مسائل اور اس کی مقدار زکوٰۃ کتنی نکالنا ہے، کیسے نکالنا ہے، اس کے پوری وضاحت اور مسائل مدینۃ المنورہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں سے خطاب فرماتے ہیں مفسرین نے لکھا ہے نماز کے ساتھ میں جوڑ کر زکوٰۃ کا حکم 25 جگہ آیا ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِیتَاءِ الزَّکَاةِ، اس قسم کے الفاظ نماز کے ساتھ جوڑ کر جملہ 25 مرتبہ آیا ہے، اور زکوٰۃ کا ذکر الگ سے بھی کیا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے خطاب فرماتے ہوئے یہ فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، ایمان والو نماز قائم کرو، نماز ادا کرو، نماز پڑھو۔ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دو۔ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم دیا۔ اور زکوٰۃ یہ اسلام کی بنیادی ارکانوں میں سے ایک رکن ہے۔ جیسا اسلام کی 5 بنیادی کلمہ شہادت، اس کا اقرار کرنا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا، بیت اللہ شریف کا حج کرنا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، شہادتی اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت، یہ 5 چیزیں ہیں۔ ان 5 چیزوں پر اسلام کا چھت کھڑا ہوا ہے۔ یہ 5 اسلام کی بنیاد ہے، یعنی پلر ہیں۔ جس طریقے سے نماز کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ کا انکار کرنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے۔ نماز پڑھ رہا ہے، زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے، تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کی نماز قابل قبول نہیں ہوتی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے ساتھ میں جوڑ کر زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔ ہاں، جس کے پاس مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، ثروت نہیں ہے، سونا نہیں ہے، چاندی نہیں ہے، اس کے لیے تو زکوٰۃ نہیں، اس کی نماز قبول ہوگی۔ جو مالدار ہیں، صرف نماز پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ دینے سے کترا رہے ہیں، کیا اتنی دینا کا زکوٰۃ میں 1 لاکھ کو 2,500 روپے بولے تو میرے پاس 10 لاکھ روپے ہیں، 25,000 نکالنا کیا نہیں ہوتا۔ اس قسم کا خیال بھی پیدا ہو جائے
اور ایسے موقع پر شیطان ورغلاتا ہے، دینے سے انکار کر بیٹھے، زبان سے نہ صحیح لیکن دینے سے رک رہا ہے، نہیں دے رہا ہے، میرا مال ختم ہو جائے گا، تو فرمایا کہ یہ زکوٰۃ کا انکار ہوا اور یہ ایمان کے دائرے سے نکل جائے گا، اس کی نماز بھی قابل قبول نہیں ہوتی۔ مالداروں کی نماز قبول ہونا بولے تو زکوٰۃ بھی ادا کرنا، مال کے ساتھ، نماز کے ساتھ مالوں کی زکوٰۃ بھی ادا کی جائے۔ تو بات آگے بڑھائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ اللہ اکبر، کتنے پیارے جملے ہیں۔ فرمایا نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کے لیے قرض حسنہ دو۔ کون ہے وہ انسان بندہ مومن جو اللہ کے لیے قرضہ حسنہ دے؟ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہی میرے لیے قرض حسنہ دو، یہ زکوٰۃ دینا یہ میرے لیے قرض حسنہ دینے کے برابر، اس کا اجر میں دنیا میں بھی دوں گا اور آخرت میں بھی دوں گا اور بڑھا کر کے دوں گا۔ دنیا میں تو چھوٹا مالدار ہے، زکوٰۃ دینے کی برکت سے تجھے بڑا مال عطا فرماؤں گا، بڑا مالدار بناؤں گا۔ قرض حسنہ وہ کہلاتا ہے جو لوٹایا جاتا ہے۔ اب کسی کے پاس قرض حسنہ لیے اسے دینا پڑتا، واپس دینا۔ اللہ پاک فرما رہی فَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، میرے لیے قرض حسنہ دو، یہ مال میں واپس لوٹاؤں گا، نیکیوں کی شکل میں، اجر کی شکل میں، ثواب کی شکل میں، مال بڑھا کر کے تمہیں دوں گا، اجر بھی دوں گا، ثواب بھی دوں گا، تمہارے گناہ بھی معاف کروں گا، راضی بھی ہوں گا۔ جو مال خرچ کیا ہے نا اس سے زیادہ اور بھی دوں گا میں، اس لیے کہ تم نے میرے نام پر خرچ کیا ہے۔ یہ رہا ترجمہ قرآن مجید کی آیت کا۔ اور آگے بڑھیے۔ کائنات کے محسن، کائنات کے مربی، کائنات کے مشفق آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ، سب کہہ دیجئے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسنوا اموالکم بالزکوٰۃ، اپنے مالوں کو زکوٰۃ کے ذریعے سے پاک کرو۔ زکوٰۃ کو زکوٰۃ کیوں کہتے ہیں؟ سمجھنے کی بات ہے۔ اللہ کے نبی نے جو فرمایا اپنے مالوں کو زکوٰۃ کے ذریعے سے پاک کرو، صاف کرو، حسنوا اموالکم بالزکوٰۃ۔ زکوٰۃ کو لغوی معنی میں پاک کرنا، صاف کرنا، برکت کے معنی آتے ہیں، بڑھوتری کے معنی آتے ہیں، لغت کے اعتبار سے، ڈکشنری کے اعتبار سے۔ زکوٰۃ کے معنی پاک کرنا، صاف کرنا، بڑھوتری کے آتے ہیں۔ اور قرآن مجید کی اصطلاح میں زکوٰۃ اس کو کہتے ہیں جو شریعت مطہرہ میں جو طے کیا گیا ہے، 40واں حصہ جو مقدار طے کی گئی ہے، اس مقدار کو نکال کر غرباء میں، یتیموں میں، غریبوں میں، مسکینوں میں، ضرورت مندوں میں تقسیم کر دینا، اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں قرآن مجید کی اصطلاح میں۔ لغت کے اعتبار سے پاک، صاف، اپنے مال میں کا میل نکالنا۔ ایک معنی یہ بھی لیے گئے ہیں اپنے مال کا میل نکالنا، اس کو کہتے ہیں زکوٰۃ۔ جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، زکوٰۃ نکالنے کے بعد باقی کا مال پاک و صاف ہو جاتا ہے، بالکل پوتر ہو جاتا ہے، ضائع ہونے کا اندیشہ نہیں ہوتا، ختم ہونے کا اندیشہ نہیں ہوتا، نقصان ہونے کا اندیشہ نہیں ہوتا۔ جن مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، جن مالوں کی زکوٰۃ نہیں نکالتے، جن سونے کی زکوٰۃ نہیں نکالتے، جس چاندی پر زکوٰۃ واجب ہو چکی ہے زکوٰۃ نہیں نکالتے، مال تجارت پر زکوٰۃ واجب ہے زکوٰۃ نہیں نکالتے، یاد رکھو مسلمانوں، نقصان ہوگا، بہت بڑا نقصان ہوگا۔
مالوں کی زکوٰۃ نکالنا چاہیے۔ جس طریقے سے نماز فرض کیا گیا، روزہ ہم پر فرض کیا گیا، پہلے زمانے میں بھی پہلی قوموں پر نماز بھی فرض کیا گیا تھا، روزہ بھی فرض کیا گیا تھا۔ اور جس طریقے سے روزہ فرض ہونے کے بعد رمضان میں جو زکوٰۃ نکالتے ہیں ہم لوگ، عام طور پر زکوٰۃ جو ہم پر فرض کی گئی ہے، ہم پر ہی نہیں بلکہ پچھلی قوموں پر بھی زکوٰۃ فرض کی گئی تھی۔ جیسا ہم پر نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ فرض کیا گیا ہے، پچھلی قوموں پر بھی نماز تھی، روزہ تھا اور زکوٰۃ بھی فرض کیا گیا تھا۔ لیکن قربان جائیں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک پر، ان کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ بتایا۔ پچھلی قوموں میں زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ الگ تھا، اور پچھلی قوموں میں ایک آدمی اپنے مال کا زکوٰۃ نکال رہا ہے تو دوسرے آدمی کو وہ مال لے کر استعمال کرنا جائز نہیں تھا، مال ضائع ہوتا تھا۔ وہ کیسے؟ پچھلی زمانے میں جو قومیں آئی ہیں جن پر زکوٰۃ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے، وہ قوم زکوٰۃ چوتھائی حصہ نکالتی تھی۔ چوتھائی حصہ بولے تو پو حصہ، روپے میں کے پونا نکالو، 25 پیسے نکالتے تھے، آدھا حصہ۔ بعض علماء نے لکھا آدھا حصہ، بعض علماء نے لکھا ہے کہ چوتھائی حصہ نکالتے تھے۔ اب 100 میں 25 روپے نکالنا تو بہت مشکل اس نہیں، اور 100 میں سے 50 نکالنا تو کتنا مشکل۔ پچھلی قوموں پر یہ تھا کہ پو حصہ نکالو، آدھا حصہ نکالو، لیکن ہمارے لیے حکم دیا گیا 40واں حصہ نکالو۔ 40واں حصہ 1000 میں صرف 25 روپے، 1 لاکھ ہے تو 2500 نکالو، بس 40واں حصہ۔ پچھلی قوموں پر زکوٰۃ دوسروں کے لیے یہ مال حلال نہیں تھا۔ پھر کیا کرتے تھے وہ لوگ؟ زکوٰۃ کیسے دیتے تھے، کسے دیتے تھے؟ مفسرین نے لکھا ہے، اس کی وضاحت موجود ہے۔ اپنے زکوٰۃ کا مال نکالتے، چاہے جو بھی ہو، اس زمانے کا طریقہ کار، مالوں کی زکوٰۃ نکالتے، کسی کو نہیں دے سکتے تھے، کوئی لے کر کھانا اس کے لیے حلال نہیں تھا، پیسہ ہو یا اناج ہو یا کوئی اور چیز ہو دوسرے کے لیے حلال نہیں تھا۔ اب کرتے کیا تھے؟ کرتے یہ تھے کہ چوتھائی حصہ یا آدھا حصہ زکوٰۃ نکالتے، کسی اونچی جگہ پر رکھ دیتے تھے۔ اب کیا ہوتا؟ آسمان سے آگ آتی، یہ مال کو جلا دیتی تھی، جس کا مال جل جاتا تھا سمجھتے تھے کہ اس کی زکوٰۃ قبول ہو گئی، اس کا مال دینا قبول ہو گیا۔ جس کے مال کو آسمان سے آگ آ کر نہیں جلاتی تھی، لوگ سمجھتے تھے کہ اس کا مال قبول نہیں ہوا، اس کی زکوٰۃ قبول نہیں ہوئی۔ لوگوں میں ذلیل ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ لوگ دیکھتے جس کا مال جل گیا، لوگ سمجھتے یہ اللہ کا محبوب بندہ ہے، یہ اللہ کا لاڈلا بندہ ہے، اس کی زکوٰۃ کو قبول کیا گیا، اس کی قربانی کو قبول کیا گیا، اس کے مال کو قبول کیا گیا۔ لوگ اسے محبوب بناتے، اس سے ملتے، اس سے مصافحہ کرتے، اسے گلے لگاتے۔ اور جس کا مال نہیں جلتا، آسمان سے آگ آ کر نہیں جلاتی، لوگ کہتے کہ یہ منحوس ہے جس کے مال کو اللہ نے قبول نہیں کیا۔ معلوم ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ آج اللہ تبارک و تعالی، اور ایک بات یاد رکھیں، مال ضائع ہونے کا دکھ بھی ہوتا۔ ایک آدمی کا 5000 روپے ضائع ہو گیا، وہ آدمی کو دکھ ضرور ہوتا ہے کہ میرے 5000 کہاں کی گر گئے نا۔ کھلایا تو دکھ نہیں ہوتا، اپنے ہاتھوں سے دوسروں کو دے دیا تو دکھ نہیں ہوتا۔ 5000 جیب سے نیچے گر گئے، ضائع ہو گئے، برباد ہو گئے،
صبح و شام ٹینشن میں رہتا کہ 5,000 چلے گے نہ 5,000 چلے گے نہ 50,000 کھلا دے دکھ نہیں ہوتا، اس لیے کہ اپنے ہاتھوں سے کھلایا ہے، اپنے ہاتھوں سے دیا ہے، اپنے ہاتھوں سے مدد کیا ہے، دکھ نہیں ہوتا، افسوس نہیں ہوتا۔ جو چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی ضائع ہو جائے تو افسوس ہوتا ہے۔ اس زمانے میں مال بھی ضائع ہوتا، جل گیا تو قبول، نہیں جل گیا تو لوگوں کی نظر میں بھی گر گیا، اللہ کی نظر میں بھی گر گیا۔ ہمارے لیے ایسا مسئلہ نہیں۔ اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتایا، آپ کی امت کا جو مال ہے زکوٰۃ کا دوسروں کے لیے حلال کر دیا گیا ہے، حلال۔ 40واں حصہ نکالو، غریبوں میں دو، یتیموں میں دو، اسیروں میں دو، محتاجوں میں دو، ضرورت مندوں میں دو۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے مال کو ضائع نہیں کر رہا ہے، یہ انسان لے کر اس کے استعمال کر رہا ہے۔ اور ذلت سے بھی بچایا، اور لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا کہ اس کا مال قبول ہوا کہ نہیں قبول ہوا، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ ہماری نیت خالص ہے، خلوص و للہیت کے ساتھ میں دیے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیے ہیں تو مال قبول ہوگا۔ اگر مال قبول بھی نہیں ہوا تو لوگوں کو نہیں پتا چلے گا، اور لوگ یہ سمجھیں گے کہ بڑے سخی صاحب، بڑی سخاوت کرنے والے، بڑے دینے والے، بڑے کھلانے والے، بڑے پلانے والے۔ لوگ یہ تصور کریں گے قبول ہوا کہ نہیں ہوا، اللہ جانتے ہیں کسی کو خبر نہیں ہوگی، پہلے خبر ہو جاتی تھی پہلے زمانے میں۔ تو اس لیے جن کے پاس مال ہے، مالوں کی زکوٰۃ نکالنا۔ اس امت میں سب سے بڑے سخی، امت میں سب سے بڑے سخی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ جب وہ ایمان قبول کرے 40,000 درہم ان کے پاس موجود تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نالائن میں ڈال دیا، جوتیوں میں ڈال دیا، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا مال ہے، آپ اللہ کے لیے خرچ کریں۔ ان کی خلافت کے زمانے میں بہت سارے قبیلے والے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیے تھے، ہم زکوٰۃ نہیں دیتے۔ اللہ کے نبی تو پردہ فرما گئے، اب وحی کا سلسلہ تو بند ہو گیا، وحی آتی نہیں، جبرائیل وحی لے کر آنے والے نہیں۔ اب لوگوں کو پتا چل گیا اتنا مال ہمارا نقصان ہو رہا ہے زکوٰۃ کے نام پر۔ جب اللہ کے نبی کی وفات ہو گئی، پردہ فرما گئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے، ان کی دور خلافت میں بعض قبیلے والے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیے، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا رحم دل انسان امت میں کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی نے ڈکلیئر کیا، ارحم امتی بی امتی ابوبکر صدیق، میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل انسان حضرت ابوبکر صدیق، اس کے بعد سب سے زیادہ رحم دل حضرت ابوبکر صدیق۔ میرے نبی نے سرٹیفکیٹ دی ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ ان کے دور خلافت میں جب بعض قبیلے والوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو صدیق اکبر نے کہا میں ان کے ساتھ جنگ کروں گا، جنگ۔ حضرت عمر فاروق اعظم آئے، ہاں کہ خلیفہ اول امیر المؤمنین ابو بکر صدیق، آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جو مسلمان کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے اس سے جنگ نہیں کیا جاتا، آپ تو جنگ کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ استقامت کے ساتھ میں کھڑے رہے، کہا خدا کی عزت و جلالت کی قسم، میرے نبی کے زمانے میں اگر کوئی زکوٰۃ میں اونٹ دیتے تھے، اونٹ کے ساتھ میں رسی بھی دیتے تھے، آج میری خلافت کی زمانے میں اونٹ تو دے رہے ہیں، اونٹ کے ساتھ رسی نہیں دے رہے ہیں، تب بھی میں ان کے ساتھ جنگ کروں گا۔ میرے نبی کے زمانے میں جو زکوٰۃ دیتے تھے، جس طریقے سے دیتے تھے، جو دیتے تھے، آج بھی وہی دینا پڑے گا۔ میرے نبی کے زمانے میں جو دیتے تھے آج نہیں دے رہے ہیں تو میں زکوٰۃ نہیں دینے کی بنیاد پر ان سے جنگ کروں گا۔
استقامت کے ساتھ میں کھڑے رہے، استقامت کے ساتھ میں کھڑے ہونے کی بنیاد پر جو بعض قبیلے والے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا وہ زکوٰۃ دے دیے، زکوٰۃ دے دیے اور توبہ استغفار کیا، توبہ استغفار کیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرح صدر ہوا، وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، کہا اگر آپ استقامت کے ساتھ میں کھڑے نہیں ہوتے اور یہ جنگ کا اعلان نہیں فرماتے، آج اتنے قبیلے والے مرتد ہو جاتے۔ استقامت تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس کی بنیاد پر قبیلے والے زکوٰۃ بھی ادا کرنے والے بنے اور مرتد ہونے کے جو قریب ہو گئے تھے، کافر ہونے کے جو قریب ہو گئے تھے، اللہ تبارک و تعالی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقامت اور جرأت اور بہادری کی وجہ سے وہ مرتد ہونے سے اللہ نے بچا لیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم امت مسلمہ کی طرف سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ وہ کارنامہ انجام دیا، اس زمانے سے آج تک زکوٰۃ برابر چلی آ رہی ہے۔ زکوٰۃ کو جزیہ نہ سمجھیں، ٹیکس نہ سمجھیں، یہ زیادتی نہ سمجھیں کہ خداوند قدوس ہم پر زیادتی کر رہا ہے۔ اگر ایسے الفاظ کوئی نکالتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا نا، جس طریقے سے نماز کا پڑھنا، نماز کا حکم اور نماز کی ادائیگی ایمان والے پر ہے، اس کا انکار کرنا کافر ہو جاتا ہے۔ روزے کا انکار کرنا کافر ہو جاتا ہے، زکوٰۃ کا بھی انکار کرنا کافر ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی زکوٰۃ تو نہیں نکال رہا، مالدار ہے، زکوٰۃ کا انکار تو نہیں کر رہا، نکال رہا بھی نہیں، انکار بھی نہیں کر رہا، گنہگار تو ہوگا، گناہ کبیرہ کا مرتکب تو ہوگا، لیکن کافر نہیں ہوگا۔ ایک آدمی زکوٰۃ تو نہیں نکال رہا لیکن زکوٰۃ کا انکار کر رہا ہے، اور بعض لوگ زکوٰۃ تو نکال رہے ہیں لیکن بہت بیزارگی سے نکال رہے ہیں اور بوجھ سمجھ کر کے نکال رہے ہیں، ایسے انسان کے ایمان کی بھی وہ خیر منانا۔ اس لیے اپنے مالوں کے پاس، اپنے پاس جو مال ہیں، اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالنا۔ قرآن مجید کے 10ویں پارے سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت نازل فرمایا، والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، صحابہ کرام کے اندر کھلبلی مچ گئی، ڈر گئے۔ کسی نہ کسی کے پاس سونا تھا، کسی نہ کسی کے پاس چاندی تھا۔ مدینہ منورہ کے صحابہ کرام بڑے بڑے مالدار بھی تھے، مالدار عورتیں بھی تھیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، بہت خطرناک ڈر گئے، بے قرار، بے چین ہو گئے۔ جس طریقے سے مچھلی کو پانی سے نکالنے کے بعد مچھلی بے چین و بےتاب ہوتی ہے، ایسا بے چین ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صحابہ کرام کی حالت کو دیکھا تو فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، میں اللہ کے نبی کی خدمت بابرکت میں جا کر پوچھتا ہوں یہ آیت کس کے لیے نازل ہوئی اور کیوں نازل کیا گیا۔ صحابہ کرام کو ایک اطمینان ہوا کہ ٹھیک ہے، ہماری طرف سے ایک ذمہ دار آگے بڑھ رہے ہیں۔ حالانکہ صحابہ کرام کو آگے بڑھ کر کے نبی پاک علیہ السلام سے پوچھنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، وہ ڈر رہے تھے۔ آیت کا بار اتنا پڑ رہا تھا ان کے سینوں پر، اس لیے کہ پہلے آیت کے مخاطب جو تھے وہ کون تھے؟ وہ صحابہ کرام تھے۔ قرآن مجید کے آیتوں کے جو مخاطب وہ صحابہ کرام تھے۔
حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آیت نازل ہوئی سورۃ توبہ کی، یہ آیت نازل ہونے کے بعد بہت سارے جو صحابہ کرام ہیں جن کے پاس مال ہے، سونا ہے، چاندی ہے، یہ بہت ڈر رہے ہیں اور یہ آپ سے پوچھنے کی ہمت بھی نہیں کر رہے ہیں یہ کس کے لیے نازل ہوئی اور کس لیے نازل کی گئی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، عمر ان لوگوں سے کہہ دیجئے جو آیت کے نازل ہونے پر ڈر رہے ہیں، گھبرا رہے ہیں، یہ آیت ان کے لیے نازل ہوئی ہے جو مال ہوتے ہوئے زکوٰۃ نہیں دیتے، سونا ہوتے ہوئے زکوٰۃ نہیں دیتے، چاندی ہوتے ہوئے زکوٰۃ نہیں دیتے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ ذہبہ کہتے ہیں سونے کو، فضہ کہتے ہیں چاندی کو، اسی کا ذکر یہاں فرمایا۔ جو لوگ سونا ہوتے ہوئے، چاندی ہوتے ہوئے، مال ہوتے ہوئے اپنے مالوں کی سونا اور چاندی کی زکوٰۃ نہیں نکالتے، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فبشرہم بعذاب علیم، بشارت دے دیجئے ان کو۔ کیا چیز کی بشارت؟ دردناک عذاب علیم کی، دکھ دینے والا عذاب، درد دینے والا عذاب، تکلیف دینے والا عذاب، اس کی بشارت دے دیجئے، اس کی خوشخبری سنا دیجئے جو زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ پھر اس کے بعد میں آگے کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت فرمائی۔ کیا وضاحت فرمائی؟ جو لوگ مال نہیں دیتے، زکوٰۃ کا مال نہیں نکالتے، حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے جن کے پاس مال زیادہ، سونا زیادہ ہے، وہ سونا دینا چاہیے، جن کے پاس چاندی ہے وہ چاندی دینا چاہیے۔ آج کون دے رہے ہیں؟ بہرحال پیسہ دے دیے تو بہت بڑی غنیمت، دولت، اپنے دولت میں سے کچھ حصہ نکال کر دے دیے تو بہت بڑی بات۔ بہرحال جو مال ہوتے ہوئے مالوں کی زکوٰۃ نہیں نکالتے، فرمایا کہ ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، اور اس کے بعد ان کے دونوں بازوؤں پر داغا جائے گا، پیشانیوں کو داغا جائے گا، دونوں بازوؤں پر داغا جائے گا، اور تیسرے نمبر پر جو ذکر کیا گیا پیٹوں پر داغا جائے گا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، پوچھا گیا، اللہ کے نبی نے وضاحت کی، ان کے پیشانیوں کو، ان کے بازوؤں کو، ان کے پیٹوں کو اس لیے داغا جاتا ہے جب کوئی سائل تمہارے پاس آتا ہے، اللہ کے لیے جب مانگتا ہے، اللہ کے نام پر مانگتا ہے، مسجدوں کے لیے مانگا جاتا ہے، مدرسوں کے لیے مانگا جاتا ہے، اس وقت مالدار سب سے پہلے کرتے کیا ہے؟ ان کے پیشانی پر بل آتا ہے، بل، جھریاں آتی ہیں، آتی نہیں آتی؟ غور کیجئے، جب دینے کی باری آتی ہے پیشانیوں پر بل آتا ہے، بل۔ اسی لیے فرمایا ان کے پیشانیوں کو داغا جائے گا۔ اور دوسرے نمبر پر آنے والے سائل سے جی چرانے کے لیے یا تو سیدھے طرف مڑتا ہے جانے کے لیے، یا تو بائیں طرف مڑ کر جانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلوؤں کا ذکر فرمایا کہ ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، اور آخر میں فرمایا جب جی چرا کر پیشانی پر بل بھی لایا، ان سے بچنے کے لیے یا تو دائیں مڑ گیا یا تو بائیں مڑ گیا۔ اب ان سے
منہ موڑ کر پیٹ پھیر کر کے ان کی طرف نکل جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جن کے پاس مال ہے، سونا ہے، چاندی ہے، دولت ہم نے ان کو دیا ہے، دولت مند بنایا ہے، اہل ثروت بنایا ہے، یہ اگر غریبوں کا خیال نہیں کر رہے ہیں، یہ مدارس کا خیال نہیں کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے ان کے مال کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا۔ اس مال کو جہنم کی آگ میں تپا کر سب سے پہلے ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، اور اس کے بعد ان کے سیدھے بازو، ان کے بائیں بازو کو داغا جائے گا۔ لو، یہی پیشانی تھی، سائل کو دیکھ کر کے تم پیشانی پر بل لاتے تھے، لو یہی مال کی وجہ سے تم نے اس سے بچنے کے لیے یا دائیں مڑ گیا یا بائیں مڑ گیا، چکو مزہ چکو اس کا، اور اس سے بچنے کے لیے تم مڑ کر دوڑنے لگے، بھاگنے لگے، اب ان کے پیٹوں پر بھی داغا جائے گا۔ اس مال کو جہنم کی آگ پر تپا کر، اتنا خطرناک عذاب ہوگا، معمولی سی دنیا کی آگ، علماء نے لکھا ہے دنیا کی آگ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ، 70 جب جہنم کی آگ کا 70واں حصہ یہ دنیا کی آگ ہے، اسے برداشت نہیں کر رہے، تھوڑی سی چنگاری لگ جائے، تھوڑی سی گرم کھمبی لگ جائے انگلی پر، اب اس کے درد میں، اس کے چبھن میں، اس کی تکلیف میں پورا بدن شامل ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ فرمایا کہ دنیا کی آگ پہلے جسم پر اثر کرتی ہے، بعد دل پر اثر کرتی ہے، جہنم کی آگ فوراً دل پر اثر کرتی ہے، بعد جسم پر اثر ہوتا۔ وہ جہنم کی آگ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3000 سال تک دہکایا، 3000 سال تک، 1000 سال دہکایا، سرخ ہو گئی، اور 1000 سال تک دہکایا گیا، سفید ہو گئی، اور آخر میں 1000 سال تک دہکایا، سیاہ ہو گئی، یعنی کالی ہو گئی۔ اب جہنم جو ہے، جہنم اور جہنم کی وادیاں اور جہنم کی آگ وہ کالی ہے۔ آپ چولہا سلگائیں، دیگ اتار لیں، اتارنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد دیکھیں اوپر آگ نظر نہیں آئے گی، انگار کے ڈلے اندر رہیں گے، اوپر راکھ جمع ہو جائے گی۔ آپ نے دیکھا نہیں دیکھا؟ ارے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ دیکھو آج کہاں بھی آج پکتی رہی تو کی کیا تبھی دعوت ہوتی رہی تو وہاں جا کو دیکھو، بیان میں سنے حضرت بولے یہ بات صحیح ہے کہ غلط ہے، تھوڑی دیر کے بعد اوپر راکھ جم جائے گی، انگار کے ڈلے اندر رہیں گے، پھونک مارے آپ راکھ اڑ جائے گی، انگار کے ڈلے دیکھنا شروع ہوں گے، دکھیں گے، آپ کو محسوس ہوگا کہ آگ کے ڈلے ہیں اندر، ابھی آگ نہیں بجھی۔ 3000 سال دہکانے کے بعد جہنم کی آگ آج سیاہ پڑ چکی ہے، ایسی جہنم کی آگ میں یہ مال ڈال کر تپا کر کے پیشانیوں پر، پہلوؤں پر، پشتوں پر داغا جائے۔ اس لیے اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے، جو مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کا مال ختم بھی ہو سکتا ہے، تباہ برباد بھی ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید کے 20ویں پارے سورہ قصص میں ایک قصہ نقل کیا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا زاد بھائی کا، ہارون معلوم؟ ارے معلوم کہ نہیں معلوم؟ نہیں معلوم، نام تو سنی، مجھے بھی نہیں معلوم، لیکن ہمیں نام سنی، ان کی پوری زندگی پڑھی، انہیں کیسا تھا، انہیں کیوں تھا، انہیں کون تھا، اس کے پاس کیا تھا، وہ تو ہے قرآن مجید میں۔ ہارون کو دیکھا تو نہیں ہم نے، آپ نے، کسی نے نہیں دیکھا، لیکن نام تو سنا، بولتی نہیں، روزانہ ایک بار تبھی قارون کو یاد کرتی، قارون کا خزانہ رات بھی نہیں بساتا، بولتی نہیں بولتے، انہیں قارون موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، چاچا کا بیٹا، اللہ نے اسے بے شمار مال دیا تھا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ 40 زور آور، مطلب یہ ہے کہ 40 پہلوان، زور آور بولتی پہلوان، 40 پہلوان
مل کر کے قارون کے خزانے کی کیلیاں اٹھاتے تھے، کنجیاں۔ اللہ اکبر، اندازہ لگو کتنا مال تھا رنگا۔ ہماری مسجد کتنی بڑی ہے، کیلیا کہتے ہیں، بڑے بڑے بنگلے کیلیاں کہتے ہیں، ایک نہیں تو دو، زیادہ سے زیادہ 3 کی 4 کی نہیں۔ اب 40 زور آور پہلوان قارون کے خزانے کی کنجیاں اٹھاتے اٹھاتے تھک جاتے تھے، اتنا مال اللہ نے عطا فرمایا تھا۔ یہ کون سا مال؟ مفسرین نے لکھا ہے یوسف علیہ السلام کا مال قارون کے ہاتھ لگ گیا تھا۔ یوسف علیہ السلام بادشاہ تھے نا، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، جن کا ذکر سورہ یوسف میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا۔ مفصل طریقے سے کبھی آپ چاہیں تو امام صاحب سے، دیگر علماء کرام سے درخواست کر کر ان حالات انبیاء کے جو حالات ہیں سننے کی کوشش کریں آپ، ان کی زندگی، ان کا بچپنا، ان کی جوانی، ان کو اللہ نے مال دیا، ان کو حکومت دی، سلطنت دی، وہ کیسا انہوں نے زندگی گزاری، لوگوں کو کیسے، بہت ساری چیزیں آئیں گی، مواد ملے گا آپ کو۔ ان کا خزانہ قارون کو مل گیا تھا۔ جب مال مل گیا، اکڑ پن آ گیا۔ مال مل گیا تو یہ چھوٹا سا، آدمی کو کرسی مل گئی، عہدہ مل گیا، مقام مل گیا، پیسہ مل گیا، اکڑ پن آ جاتا، انانیت پیدا ہو جاتی۔ ہاں، بہت کم لوگ ہیں جو مال کے ہوتے ہوئے بھی ایک دم معمولی قسم کے انسان بن کر چل پھرتے ہیں، ان کے اندر تکبری نہیں ہوتی، غرور نہیں ہوتا، میں پنا نہیں ہوتا، انانیت نہیں ہوتی۔ ورنہ تو اکثر مالدار ایسے ہیں جو انانیت کے بت کو سوار کرتے ہیں، مال کی بنیاد پر، دولت کی بنیاد پر، ثروت کی بنیاد پر، مقام کی بنیاد پر، عہدے کی بنیاد پر، سیٹ کی بنیاد پر، کرسی کی بنیاد پر۔ یہ ساری چیزیں فنا ہونے والی، باقی رہنے والی ذات خدا کی، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ خدا کی ذات ایک ہی باقی رہنے والی ہے، وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، یہ ساری چیز فنا ہونے والی۔ اترانا کس لیے؟ تو قارون کو مال ملا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبوت سے نوازا، وقت کے جلیل القدر نبی تھے، پیغمبر تھے، راہبر تھے، قوم کے سردار تھے، اور جسے مال ملا تکبری آئی، انانیت آئی، فقر آئی، اتنے مال ہونے کے باوجود بھی یہ سردار نہیں بنا، بڑا نہیں بنا، قوم کی نظروں میں اس کا مقام نہیں تھا، مرتبہ نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام مال نہیں تھا، نبی تھے، نبیوں کی اختیاری میں دی جاتی ہے مال ہونا کہ نہیں ہونا، انبیاء نہیں لیتے، مال کی ضرورت نہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، میرے آپ کی کائنات کے نبی نے جو غریبی میں، فاقہ کشی میں زندگی گزاری، اختیاری چیز تھی، یہ اختیاری چیز، غریب پیدا نہیں ہوئے، یوں ٹھوکر مارتے تو زمین سے سونا نکلتا۔ آپ نے نہیں سنا احد کے پہاڑوں کو سونا بنانے کی اللہ نے بات کی، اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ مجھے نہیں چاہیے، آؤں تو شکر ادا کرو، نہ ملے تو صبر کرو، میری امت کے لیے میری زندگی نمونہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نمونہ میری زندگی میری امت کے لیے، مجھے نہیں چاہیے۔ انبیاء کے پاس جو مال دیا اللہ نے دیا، جو نہیں دیا وہ اختیاری چیز ہے، انہوں نے قبول نہیں کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، اللہ نے سردار بنایا، قوم کا عزت کی مقام تھا، مرتبہ تھا، وہی نازل ہوتی تھی، ان کے مقام مرتبے کو، عزت کو، سرداری کو دیکھ کر قارون جلتا تھا۔ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا اس وقت موسیٰ علیہ السلام پر ان کی قوم کے لیے حکم کرنے کا، موسیٰ علیہ السلام نے تمام قوم کے لوگوں کے ساتھ ساتھ اپنے بھائی کو بھی حکم دیا، اللہ نے یہ مال تجھے دیا ہے، اس میں دوسروں کا حق ہے، غریبوں کا، یتیموں کا، بیواؤں کا، ضرورت مندوں کا، اپاہجوں کا، ان کا حق نکال، اجر کما لے، آخرت کے لیے جما لے، یہ مال اللہ نے دیا ہے، باقی رہے گا۔ اترانے لگا، او ہو، میرے مال کو دیکھ کر جلنے لگے، یہ کسی نے نہیں دیا، میرے ہنر مندی سے میں نے کمایا، میرے بازو و طاقت سے میں نے کمایا۔ اکڑنے لگا، اب جلنے لگا۔ آخر ہوا کہ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام، مختصر یہ کہ ایک مرتبہ واضح نصیحت کر رہے تھے قوم کے سامنے، قارون آیا، ایک چال بازی چال چل کر کے آیا بدنام کرنے کے لیے،
بیان کے درمیان موسیٰ علیہ السلام سے کہا، موسیٰ علیہ السلام سے قارون نے، آپ یہ بتائیں اگر کوئی زنا کرے تو اس کا کیا حکم ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر کوئی شادی شدہ زنا کرے تو سنسار کیا جائے گا، یہاں تک گاڑا جائے گا کھڈا کھود کر، اس کے بعد پتھر برسائے جائیں گے جب تک مر نہ جائے۔ قارون نے پلٹ کر کے سوال کیا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اگر یہ کام آپ کریں تو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر یہ کام نعوذ باللہ میں نے تو نہیں کیا، وَلَوْ بِالْفَرْض، فار ایگزامپل اگر میں بھی کر لیا تو میرے لیے بھی حکم یہی ہے کہ مجھے بھی سنسار کیا جائے۔ تو قارون نے کہا، اس عورت کو اشارہ کیا، ایک عورت آئی تو قارون نے کہا یہ عورت کہتی ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ میں غلط کام کیا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ موسیٰ علیہ السلام تو غصے والے تھے، بڑے غصے والے، ارے اسرائیل کو نہیں چھوڑا، اسرائیل معلوم ملک الموت تماشا لگائے، تماشا اسرائیل کو، علماء نے لکھا ایک آنکھ پھٹ کر باہر آ گئی، ایسے غصے والے۔ انبیاء میں جلالی بھی ہیں جمالی بھی ہیں، اور میرے نبی کے اندر یہ دونوں چیزیں موجود ہیں، جلال بھی جمال بھی۔ جلالی موسیٰ پیغمبر جب سنے کہ یہ عورت نے کہا ہاں ہاں آپ نے میرے ساتھ یہ کام کیا ہے، قارون نے بدنام کرنے کی سازش کی ہے، موسیٰ علیہ السلام غصے سے چور ہو گئے، کہا کم بخت عورت، جھوٹ بولتی ہے، خدا سے ڈر، میں تیرے ساتھ یہ معاملہ کب کیا، خدا کو ڈر کر کے بولنا۔ موسیٰ علیہ السلام کے جلال کو دیکھ کر، غصے کو دیکھ کر، غضب کو دیکھ کر عورت ڈر گئی اور کہا اے موسیٰ پیغمبر، آپ سچے نبی ہیں، آپ صادق نبی ہیں، آپ امت کے محسن ہیں، مربی ہیں، قارون نے مجھے لالچ دے کر، پیسے کا بھروسہ دے کر اتنا مال دوں گا، اور مجھے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جا کر یہ کہنا، اس لیے اس تیار کر کر مجھے آپ کے پاس لایا ہے، آپ نے کبھی یہ غلط کام نہیں کیا۔ موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گئے، اب ظاہر ہو گیا نا، قارون ذلیل ایک پلان بنا کر کے عورت کو پیسے دے کر کے لایا تھا، سجدے میں گئے، وحی نازل ہوئی، اللہ نے کہا موسیٰ سجدے سے سر کو اٹھائیں، جو آپ پوچھیں گے وہ پورا کیا جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ قارون کو اس کے مال کے ساتھ میں زمین میں دھسا دے۔ دھستا گیا، پکارتے گیا موسیٰ مجھے بچا لو، موسیٰ مجھے بچا لو۔ جتنا خزانہ تھا قارون کا، قارون مال کے ساتھ میں دھس رہا ہے۔ علماء نے لکھا ہے نبی پاک علیہ السلام نے کہا ایک ایک کڑی، ایک ایک بالش دھس رہا، قیامت تک دھستا رہے گا۔ کئی کو ہوا مال نہ دینے کی بنیاد پر، اترانے کی بنیاد پر، فقر، تکبری، انانیت، مال میرا ہے، یہ مال ہمارا نہیں، مال ہمارا نہیں، یہ مال بھی ہمارا نہیں، یہ جان بھی ہمارا نہیں، یہ خدا کی دی ہوئی امانت ہے، خدا کے پاس جانا ہے، حساب دینا ہے۔ اس لیے مالداروں، امت کے مالدار جو مرد ہیں، جو عورتیں ہیں، ان سے گزارش ہے کہ علماء سے پوچھیں، ہمارے پاس سونا اتنا ہے، شرمانا نہیں، پوچھنے میں شرمانا نہیں، ہمارے پاس اتنا سنا، ان کو پوچھے تو معلوم ہو جاتا نا، حضرت کو معلوم ہو جاتا نا، مولانا صاحب کو معلوم ہو جاتا نا، امام صاحب کو ارے امام صاحب نکال لے رہی کیا تمہارا سونا، تمہارا چاندی، مولانا صاحب سے جو مسئلہ پوچھ رہی کیا نکال لے رہی کیا؟ ایک ایک دیکھو زکوٰۃ کا جو مسئلہ ہے بڑا نازک مسئلہ، پوچھ کر کے ایک ایک پائی کا حساب لگا کر کے زکوٰۃ نکالنا، ورنہ مال کے اندر خرابی نہیں، مال کے اندر خرابی آ جائے گی، خیر نہیں ہے وہ مال کے اندر۔ اس لیے جن کے پاس مال ہے، سونا ہے، چاندی ہے، تجارت کا مال ہے، نقد مال رکھا گیا ہے، ڈپازٹ کیا گیا ہے، اصل مال ڈپازٹ جو کیا گیا، یہ چیزوں کو علماء سے پوچھ کر کے 1,00,000 روپے کو 2,500 روپے سال گزرنا شرط ہے۔ اپنی ضرورت پوری ہو کر سال گزرنے کے بعد میں 1,00,000 روپے پر 2,500 روپے نکال کر کسی غریب، یتیم، مسکین جو ضرورت مند ہے، اس کی پوری وضاحت انشاءاللہ میں آئندہ جماعت کرنے کی کوشش کروں گا، نکالنے کی کوشش کریں، وقت سے پہلے زکوٰۃ نکالیں، اللہ اجر بھی دے گی، 1 کا 70 دے گی رمضان میں۔ اللہ پاک ہم تمام کو جو کہا گیا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرمائے، باقی کی تفصیلات انشاءاللہ آئندہ جماعت کرنے کی کوشش کروں گا۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔